بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لحمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ عَمَلَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لعنة الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام وآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا تجدون عنها محيصا صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سورہ نساء کے ذیل میں آپ کے سامنے مسلسل کئی مہینوں سے جاری ہے اور آیت نمبر 112 یعنی 112 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. آخری کی دو آیتیں جو تھیں ان میں ایک دو لفظ توضیح طلب تھے کیونکہ جلدی میں ہم نے ختم کیا تھا اس وقت، تو وہ ایک دو الفاظ کے معنی میں ذرا تھوڑا سے بیان کر کے اپنے جو آیات کا تسلسل ہے آیت نمبر 113 اس سے ہم اسٹارٹ کریں گے. ہم نے پچھلے ہفتے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اس کے بعد پڑھی تھی وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اس میں دو ترکیبیں دی گئی ہیں، یہ آیت نمبر 112 کے اندر اور آیت نمبر 111 کے اندر. پہلے بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص کماتا ہے کوئی گناہ، گناہ اسم کہتے ہیں گناہ کو. عربی زبان میں بہت سارے الفاظ کو گناہ کے معنی میں کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ان کی لغت میں جائیں اور ان کے ڈکشنری میں جا کے دیکھیں تو ان کے معنی ڈکشنری میں کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اصطلاح کے اندر جو مشہور ہوتے ہیں وہ معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہی معنی جو اصطلاح میں مشہور ہوتے ہیں وہ معنی زیادہ استعمال میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اسم عاصم سے نکلا ہے، الف سے میم سے 3 نقطوں والا. عاصم کہتے ہیں اس اونٹنی کو کہ جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کے وہ آہستہ چلے، ایسی اس اونٹنی کو کیا کہتے ہیں؟ عاصم. اور گناہ گار اسی لفظ سے جو ہے اسم کا مطلب گناہ لکھا گیا، ٹھیک ہے، اور گناہ گار کو جو ہے وہ عاصم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہ چھوڑ سکتا تھا، نیکی کر سکتا تھا لیکن جان بوجھ کر اس نے گناہ کو انجام دیا. تو یہ معنی اصل میں کیا ہے؟ عاصم اسم سے نکلا ہے. ایک اور لفظ آتا ہے لفظ ذنب، آپ کو میں نے اس کے بارے میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کیا ہے. اس کے معنی بھی عموماً لوگ گناہ کر دیتے ہیں جبکہ اس کے معنی گناہ کے نہیں ہیں. ذنب کہتے ہیں کوئی ایسا اثر جو کسی کام کی وجہ سے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سے آپ کہتے ہیں نا کہ کل ذنب اذنبتہ، کہ ہر وہ، ہم وہاں پہ ترجمہ کیا کرتے ہیں، ہر وہ گناہ جو میں نے انجام دیا. تو اصل میں معنی اس کے گناہ کے نہیں ہوتے بلکہ گناہ کے اثر کے ہوتے ہیں جو انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس لیے اس کو اصطلاحاً گناہ کہہ دیتے ہیں لیکن ہوتا اصل میں معنی جو ہے وہ گناہ کا نہیں ہوتا. اس سے اصل میں گناہ کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. جناح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے گناہ کے لیے، جیم نون ہے. اصل میں کہتے ہیں کہ یہ لفظ گناہ فارسی کا لفظ تھا جو عربی میں آ گیا، اور عربی میں کیونکہ گاف نہیں ہوتا تو اس سے وہ گاف سے بن کے جیم ہو گیا. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں
کہ جو عربی میں فارسی سے آئے ہیں، اسی طرح جب عربی سے فارسی میں گئے تو جیم کو گاف میں تبدیل کر دیا گیا. جیسے گیلانی ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، لفظ جیلانی بولا جاتا ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی، بعض لوگ کہتے ہیں عبد القادر گیلانی. اصل میں گیلان جگہ ہے ایران کی جہاں کے وہ رہنے والے تھے، اور اسی سے نکلا. تو جیم اور گاف میں عربی اور فارسی کی فرق کی وجہ سے یہ معنی ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک چیز بیان کی گئی کہ ومن یکسب، جو شخص کماتا ہے کوئی گناہ، یعنی جو برائی وہ کرتا ہے، جو گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے. یہاں پہ لفظ اسم استعمال ہوا ہے، یعنی وہ انسان خود کماتا ہے گناہ کو، کیونکہ وہ اصل کام کر سکتا ہے، اس کو چھوڑ کر برے کام کی طرف جاتا ہے. اسی میں اگلی بات کو اس کو بیان نہیں کر رہا، لیکن اس کی ترتیب کو ذہن میں رکھیے گا. اور اگلی آیت میں دوبارہ فرمایا ومن یکسب خطیئۃ اور اثما، پہلے اثمن خالی فرمایا تھا جو لوگ گناہ کو کماتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو خطا کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے، یعنی اسم کرتا ہے. کیا فرق ہے اس کے اندر؟ اس میں فرق اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہوتا ہے انسان جان بوجھ کر کسی کام کو انجام دیتا ہے، جانتے بوجھتے، وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس میں برائی ہے، اس میں اللہ کی معصیت ہے، وہ اس کو انجام دے دیتا ہے. لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے کسی کام کو انجام نہیں دیتا. خطا کہتے ہیں بھول چوک سے ہو جانے والے کام کو. آپ نے اکثر دعاؤں میں سنا ہوگا، میں بھی اکثر دعاؤں میں اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں، اور ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم سے بھول چوک سے ہو گئے. یہ اسی دعا کو عربی زبان میں اگر قرآنی زبان میں دیکھیں تو یہ لفظ یہاں پہ بنتا ہے. وہ کیا بنتا ہے؟ ومن یکسب خطیئۃ، اور اگر کوئی ارتکاب کرے غلطی سے، غلطی کا ارتکاب ہو جائے، اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جو غلطی سے ہوا ہو، اور اسمن، اور یا جان بوجھ کر کیا ہو، ثم یرمی، اور پھر اس کے بعد وہ تھوپ دے اس کو، اس کا یعنی اس کا وبال یا اس کا الزام کسی اور کے سر پہ ڈال دے، فقد احتمل بہتانا، تو یہ بہت ہی بڑا بہتان ہے اور بہت ہی بڑا گناہ اور کھلا گناہ ہے. یہاں اس آیت کو ہم نے بس یہاں ختم کر دیا تھا، لیکن اس کی توضیح نہیں دی تھی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا قانون بتایا ہے. ایک بڑا قانون کیا بتایا کہ دنیا کے اندر ہم عموماً کچھ جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ اس قانون کی رعایت نہیں کی جاتی. انسان کوئی گناہ کرتا ہے، انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، اور اس غلطی سرزد ہونے کے بعد جب ایک دم سے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے رنگے ہاتھوں، ایسا لگتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے، تو وہ اپنی غلطی کو کسی اور کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا میں گلاس پیتے پیتے مثال کے طور پہ میرے ہاتھ سے گلاس گر گیا، ایک دم سے چھناکا، وہ ادھر سے امی آئی، میرے برابر بھائی کھڑا تھا، میں نے سارا کچرا بھائی کے آگے کر دیا، اور سارا غصہ امی نے مجھ پہ اتار دیا، اور میرے سر سے گناہ ٹل گیا. مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، یہ ایک چھوٹا میں نے آپ کو مثال بتایا. اس کو اوپر لیتے چلے جائیں بڑے معاملات میں، رشوت خوریاں، سود خوریاں جو آفیسز کے اندر، اداروں کے اندر ہوتی ہیں، یا مختلف جگہوں پہ جو گناہ ہوتے ہیں اور وہ ڈال دیا جاتا ہے، اصل کارندہ کوئی ہوتا ہے اور ڈال دیا جاتا ہے کسی اور کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ غلطی سے ہو گیا ہے یا جان بوجھ کر ہو گیا، یہ تو ہے ہی بری بات. اللہ تعالیٰ اس پہ تمہارا یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، لیکن اگر تم نے اس کا بہتان کہتے ہیں اپنے ایسے کام کو یا کسی ایسے کام کو جو کسی کے اندر نہ ہو اس سے نسبت دینا، برے کام کو، اور یہ برا کام تم نے کسی اور کی طرف اس کو نسبت دیتی. دیکھیں تہمت کو بہتان کہتے ہیں، بہتان کو تہمت بھی کہتے ہیں اردو زبان میں. تہمت کیا ہوتی ہے؟ تہمت یہ ہوتی ہے کہ انسان نے وہ کام نہ کیا ہو اور اس کام کو اس کے اوپر چپکا دیا جائے. مثال کے طور پہ کسی نے قتل نہ کیا ہو، ہم کہیں کہ اس نے قتل کیا ہے. کسی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، ہم کہیں گے اس نے یہ کام کیا ہے. تو ایک تو یہ کہ جھوٹ کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے، اور ایک غلط کام کی وجہ سے اس کی شخصیت کو خراب کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. اگر تم کسی اور کے سر یہ تم نے مونڈ دیا ہے یا کسی اور کے سر پہ ڈال دیا ہے یہ الزام، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ اسم مبینہ، اور بہت ہی بڑا اس کا یعنی اسم مبینہ کہ دونوں لفظ جو اللہ تعالیٰ نے ایسے استعمال کیے کہ اس میں بڑائی اور اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیپ میں جا کے گندگی کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ کتنا برا کام ہے اللہ کی نظر میں. اس کے بعد ہماری جو آج آیات شروع ہونی، وہ یہاں سے شروع ہونی ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّونَكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اچھا، یہ آیت بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. منافقین میں سے ایک شخص نے کسی جگہ پہ چوری کی، کسی کی مال کو چوری کیا، اور چوری کرنے کے بعد جو ٹیم تھی مدینہ کے اندر، مسلمانوں کی کمیٹی کی پولیس تھی، وہ حرکت میں آ گئی اور نزدیک تھا کہ وہ اس تک پہنچ جائیں، اور پہنچنے کے بعد جو ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے. کہ منافق تھا، اس نے کیا کام کیا کہ وہ مال جو چرایا تھا وہ لے جا کر ایک یہودی کے پاس امانت رکھوا دیا، اور آخر میں جو پولیس سامان ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلی تو اس یہودی کے ہاتھ میں وہ اس کے گھر میں سامان نکل آیا. وہ لاکھ کہتا رہا کہ
یہ میں نے نہیں کیا، یہ تو فلاں شخص نے امانت کے طور پہ رکھوایا تھا، لیکن اس کی بات کسی نے نہیں مانی، کیونکہ ایک تعصبی پن، جو ایک تعصبیت جو پائی جاتی تھی عربوں کے اندر کہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے قبیلے کا نہیں تھا، تو جو منافق تھا اس کے قبیلے والوں نے تعصب دکھایا، ان کو تو شاید پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، لیکن اپنے ہی شخص کی حمایت میں جو جھوٹا تھا، منافق تھا، اس کی حمایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہادت دینے اور مقدمہ لے کے پہنچ گئے، اور بظاہر یعنی جسے کہتے ہیں کہ کوئی زبردست قسم کا خطیب تھا، چرب زبان والا، کہ جس نے ثابت بھی کر دیا رسول خدا کے سامنے، اور وہ جس نے چوری کی تھی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے لگا کہ کیسے لوگ ہیں میرے اوپر الزام رکھ رہے ہیں، میں تو شریف آدمی ہوں، مال اس کے گھر سے نکلا، پھر میرا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ وہ اگر الزام کسی اور پہ لگا دے گا تو کیا اس کو بھی پکڑ کے لے آئیں گے؟ یہ تو یہودی کہہ رہا ہے، اور یہودی تو ہمارے دشمن ہے۔ اس طرح کر کے جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے بات کو بیان کیا، نزدیک تھا، کیونکہ رسول خدا کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرو۔ جب سارے شواہد مل گئے، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے اگر یہ فیصلہ ہو جاتا، دو جگہ پہ غلط امپیکٹ پڑتا۔ ایک تو یہودیوں کے درمیان غلط امپیکٹ پڑتا رسول اکرم کا کہ وہ جانتے تھے کہ چوری اس نے نہیں کی، اور ان منافقین کے پاس یہ بات آ جاتی یہ رسول کیسے رسول ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کر دیا، ہمارا بندہ بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کی، اور وحی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا ذکر آئے گا بھی، اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ شخص جو ہے منافق ہے، اور بعد میں ہوا بھی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد جب اس کو پکڑ لیا گیا تو وہ بھاگ کر مکے چلا گیا، وہاں پہ جا کے مرتد ہو گیا۔ تو اس سے وہ ظاہر بھی ہو گیا کہ اس کے دل میں اصل ایمان تھا ہی نہیں، وہاں پہ جا کے مرتد ہو گیا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، ابھی آیت کو سنیے گا کہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے شامل حال، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اصل چور کون ہے، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت، تو قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ بہکا دے تم کو، یعنی انہوں نے اپنی چرب زبانی سے اس چیز کا انتظام کر دیا تھا، سارے جھوٹے گواہ بھی بنا لیے تھے، سارے شواہد مہیا کر دیے تھے کہ یہ یہودی جو ہے وہ چور ہے۔ تو کہتے ہیں وہ بہکا دے تم کو، وما یضلون الا انفسهم، حالانکہ نہیں بہکا رہے تھے وہ مگر اپنے آپ کو، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے وہ آپ کو ذرا بھی۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی کو انسان بہکاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اصل میں کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ آج سامنے کسی کے چار بندوں کے سامنے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن اس کا جو وبال اس کے اوپر آنے والا ہوتا ہے وہ اس کی سزا کو، اس کی جزا کو دگنا اور کئی گنا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمارا اگر فضل نہ ہوتا تو آپ اس جو شواہد کے جو جیسے کہ انہوں نے جال بنا تھا اس میں آپ آ جاتے۔ صلوات پہ محمد علیہ محمد۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک ذرا تھوڑا سا غور سے میری بات سنیے گا، اور کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغوں کے ساتھ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ تمام چیزیں جو آپ کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں سے ٹکرائے گا آپ کی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس کے پہلے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایک جگہ جب دعا تھی، ایک ائمہ اسلام سے کوئی منسوب دعا تھی، میں نے پڑھائی، اور بے رحمت کا یا ارحم الراحمین کر کے جب دعا ختم کی تو اس میں یہ تھا کہ اے اللہ محمد و آل محمد پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ تو ایک صاحب بڑے غصے میں بھرے ہوئے آ گئے اور کہنے لگے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو سراسر خود رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ان کے لیے دعا رحمت کی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا میں نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہا، میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، اور خود امام کی دعا پڑھی ہے میں نے، محمد و آل محمد، آپ صحیفہ سجادیہ اٹھائیں تو اس میں جگہ جگہ امام سجاد کی دعا ہے کہ محمد و آل محمد پہ اپنی رحمت نازل فرما، تو میں نے تو وہ دعا پڑھی ہے۔ اب یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ اللہ نے نازل کی آپ کی طرف کتاب، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت، اور سوری یہ رحمت کا ذکر شروع میں آ گیا تھا نا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تمام لوگ محتاج ہیں، یعنی جو بھی اس دنیا میں ہے، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی ٹاپ سب سے ہستی ہے وہ ہوں، چاہے انسان جو سب سے پست انسان ہوں، ہر شے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہر وقت محتاج ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کی محتاج ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ علم غیب ائمہ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو علم غیب کے اندر بھی یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ علم غیب ہر کسی کے حوالے سے علم غیب مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میرے لیے ظاہر ہو، آپ کے لیے غیب میں ہو، آپ کے لیے ظاہر ہو، میرے لیے غیب میں ہو۔ اسی طرح بہت ساری ایسی باتیں جو ائمہ علیہ السلام کے علم میں تھیں، ہمارے لیے وہ غیب کا علم تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور بہت ساری ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی نسبت اگر ہم دیکھیں گے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ غیب ہیں،
رسول اکرم اور ائمہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نسبت دیکھیں گے تو تمام چیزیں غیب ہیں، اور اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی نسبت اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ان کی جو معلومات ہیں وہ ہمارے لیے علم غیب کا درجہ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو علم غیب جو ہے وہ نسبی ہوتا ہے، لوگوں کی نسبت کے ساتھ علم غیب جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم سکھاتے ہیں آپ کو علم اور حکمت. اب ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، تمام چیزوں کا علم تھا. یہ تمام چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمام چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی لیے اللہ نے دعا کرنے کے لیے رسول اکرم کو حکم دیا کہ رب زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. یعنی ہر وقت علم میں اضافے کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان صرف خود ہی اس کی جدوجہد کر سکتا ہے، کوئی کسی اور کو علم نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. آپ رزق، مال، دولت اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں لیکن علم نہیں دے سکتے. علم کے لیے اگر علم آپ کی اولاد نے حاصل کرنا ہے، آپ نے حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو خود محنت و جستجو کرنی پڑے گی. علم اس طرح حاصل ہوگا. اگر میں آپ کو بتا دوں یہ ساری باتیں، یہ پکا پکایا کھانا تو ہمیں مل جائے گا، یا مجھے مل گیا، میں نے اٹھا کے تفسیروں سے پڑھ لیا، آپ کو میں نے بتا دیا، آپ نے اپنے اولاد کو بتا دیا، انہوں نے آگے بتا دیا، اپنے دوستوں نے بتا دیا، تو یہ پکی چیز تو مل جائے گی. لیکن اس کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں علم. علم معلومات کے خزانے کو نہیں کہتے. یہ جو ہم جگہ انفارمیشن کا بہاؤ دیکھتے ہیں کہ تیزی سے انفارمیشن چاروں طرف سے ہمارے اوپر آ رہی ہے، یہ انفارمیشن علم نہیں ہوتا کبھی بھی. انفارمیشن ہوتی ہے. اگر یہ انفارمیشن علم ہوتا تو اب تو یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے بڑے بڑے علماء میں تبدیل ہو چکی ہوتی. یہ انفارمیشن چلتی پھرتی لائبریریاں ہیں، یہ ہمارے اطراف میں چاروں طرف ہمارے ہاتھ میں چلتی پھرتی ایک جیسے کہتے ہیں نا انفارمیشن کی سورس موجود ہے. آپ کچھ بھی چاہیں آج آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے. تو علم کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اپنی رحمت اور حکمت کہا ہے وہ علم ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کو حکمت نہیں کہا، مال کو نہیں کہا. اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب سے پہلے ضروری سمجھی وہ علم ہی تھا. یعنی ہر انسان کو علم کا حصول اللہ نے واجب قرار دیا اس کے اوپر. اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھ لیں یا حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، سب کو علم اللہ نے دیا اور کہا کہ علم کی جستجو کرتے رہو مسلسل. کیا کہا؟ اقرا. کیا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. یعنی علم سے شروع کیے بات، علم سکھانے سے شروع کیا. علم آدم الاسماء، کہ آدم کو اسماء سکھائے. یعنی مسلسل علم کی بات ہو رہی ہے. کہیں بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان کے رزق میں فراوانی کر دی، ہم نے ان کی دولت میں فراوانی کر دی. انبیاء علیہ السلام کے لیے کہیں بھی آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا. اصل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت ہے وہ کیا ہے؟ دولت علم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کی کتاب. کتاب سے مراد الکتاب یعنی قرآن مجید یہاں مراد ہے. لیکن جب کتاب کہتے ہیں تو کتاب کہتے ہیں وہ قانون یا وہ اصل کتاب جو لوح محفوظ میں موجود ہے، وہ قوانین جو لوح محفوظ میں لکھے میں. اس میں توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن بھی ہے. لیکن یہاں پہ فی الحال یہاں پہ کیا ہے؟ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. الکتاب سے مراد جب خالی کتاب کا لفظ آتا ہے تو وہ قانون ہوتا ہے، حکمت. ٹھیک ہے نا؟ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر لکھ لیا یہ قانون، اس قانون کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آپ کو حکمت عطا کی. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں فلسفے کو. یعنی اس علم کا فلسفہ، یعنی کسی کام کی ریزن، علت آپ کو بتائی. حکمت کسی بھی کام کی ریزن کو حکمت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں فلسفہ تاریخ، فلسفہ دین، فلسفہ اسلام، فلسفہ شیعت. یہ جو فلسفہ ہم بیان کرتے ہیں یہ ہم ریزنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نظریے کو ماننے کے پیچھے ہمارے پاس کیا علتیں یا کیا ریزنز موجود ہیں. اسے کہتے ہیں فلسفہ. تو اللہ تعالیٰ نے دین بھی دیا اور ساتھ میں اس دین کی ریزنز بھی بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو حکمت بھی سکھائی. اور پھر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ کو نہیں معلوم تھا. یعنی رسول اکرم کے سامنے بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ان کو نہیں معلوم تھی. جیسے اصحاب کہف کے بارے میں کہا تھا اے رسول ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ کو نہیں معلوم تھا. تو اس سے نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نیچے نہیں آتی. اللہ کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ہمارے مقابلے میں بات نہیں ہو رہی. بات ہم کبھی کبھی اللہ سے جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو اپنے مقابلے میں لا کر اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ ان کی کوئی حد تک کر دی. ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو بتایا. پھر اس کے بعد میں اب یہاں پہ حدیثیں بیان نہیں کر رہا، بہت ساری تفصیل سے حدیثیں علم ائمہ علیہ السلام پہ جو روایات ہیں وہ بہت تفصیل سے وہاں خود ائمہ نے بتایا ہے کہ علم ہمارا کس طرح سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. کہتے ہیں کہ خیر نہیں ہے بہت ساری جو نجوا ہے نا. نجوا کیسے کہتے ہیں؟ نجوا میں آسان الفاظ میں بولوں سرگوشی.
سرگوشی ایسی بات جو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے کان میں کی جائے، جسے اردو جو کراچی کی اردو ہے اس میں کیا کہتے ہیں، کانا پھوسی، ٹھیک ہے، کراچی کی اردو میں ایک دوسرے کے کان میں کر کے جو وسپرز جو ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے ہیں. ہوتا کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل ہوتی تھی، بعض دفعہ یہ یہودی بھی آ جاتے تھے اور یہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے، اور یہ خاص کر اس مقدمے کی بات ہو رہی ہے، اس کو ذہن رکھیے گا، اسی مقدمے کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے. اب کیا ہوتا تھا کہ یہ آپس میں کچھ ایسی باتیں کرتے تھے اور مسلمانوں کی طرف دیکھ کے مسکراتے تھے، تو مسلمانوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، شاید ہمارے خلاف بات کرنا، اور یہ رسول کی محفل میں بات کرنا مناسب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نجوا میں یعنی سرگوشیوں میں فائدہ نہیں ہے، کہا کہ کثرت سے ایسی سرگوشیاں ہیں جن میں فائدہ نہیں ہے. اور ان میں کون سی؟ سب سے پہلے الا من امر بصدقۃ، لیکن اس نجوا میں خیر ہے جو صدقے یعنی سچی بات کے لیے ہو، نیک کام کے لیے ہو، اور اصلاح بین الناس یا دو لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے کے لیے ہو. اب یہاں پر بعض لوگ بیان کرتے ہیں، وہ جو توریہ کا حکم لے کے آتے ہیں وہ اس آیت سے لے کے آتے ہیں. توریہ کا حکم بعض دفعہ ایک اور بھی دو چار چیزیں. توریہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ فقہ میں ایک چیز ہے توریہ، ایک ہوتا ہے جھوٹ، خلاف حق بات کرنا، ایک ہوتا ہے توریہ یعنی بات خلاف حق نہیں ہوتی، خلاف واقع ہوتی ہے بات. خلاف واقع اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ اس سے کچھ اور مطلب لیتے ہیں اور سننے والا اس سے کچھ اور مطلب لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں توریہ. مثال کے طور پہ مولا علی علیہ السلام کی ایک ہمیں بارے میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور مشرکین اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے مارنے کے لیے اس کو. اب یا مار تھے کون تھے، بہرحال مولا علی ادھر کرسی پہ بیٹھے تھے یا کہیں پہ بیٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ مولا مجھے کہیں چھپائیں. تو مولا نے کہا فلاں جگہ پہ بیٹھ جاؤ، فلاں جگہ پہ جا کے مثلا اس کے پیچھے چھپ جاؤ. اب علی کو لوگ جانتے تھے، علی کی جسے کہتے ہیں کریڈیبلٹی تھی، سب مانتے تھے علی کو. حضرت علی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. اب وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے، ان کے آپس کا پھٹا تھا، ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہ آئے مولا علی کے پاس اور مولا علی سے کہا آپ نے فلاں بندے کو دیکھا ہے؟ کہا کہ جب سے میں یہاں کھڑا ہوں میں نے اس کو نہیں دیکھا. مولا علی نے جب بیٹھے ہوئے تھے اس کو بتا دیا تھا کہ جا کے چھپ جاؤ، پھر کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، سامنے والے کو ایک الگ امپریشن کیا بات مناسب تھی. مثال کے طور پہ اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ سچ بات بھی اس طرح سے کی جائے کہ اگلے بندے کو جو ہے وہ شک نہ ہو. جیسے حضرت ابو ذر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات جس دن تھی جب نکلے ہیں تو نکلے کس طرح. بعض جیسے میں نے کچھ علماء سے واقعہ سنا ہے کہ حضرت ابو ذر علیہ السلام نے اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں گٹھڑی کے اندر ایک چادر کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے کہتے ہیں بند کیا اور اپنے ساتھ لے کر نکل گئے. کسی راستے میں کسی نے پوچھ لیا یہ کون ہے، یہ کیا لے کے جا رہا ہوں؟ کہتے محمد کو لے کے جا رہا ہوں. کہ سمجھ نہیں آتی تمہاری بات؟ انہوں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے جاؤ تم تو بس ایسی باتیں کرتے ہو، اور لے کے نکل گئے وہاں سے. یعنی بات انہوں نے سچ کی تھی لیکن اگلے والوں پہ اثر ایسے پڑا کہ یعنی جیسے وہ کیسے کہہ نہیں سکتے. بہت ساری جگہوں پہ ہم بھی آپس میں یہ بات کرتے ہیں. میرا تفصیل میں اگر جاؤں گا تو بہت سارا تفصیل ہو جائے گی اس کی، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بات اگلے والے پر ایک غلط طریقے سے جیسے کہتے ہیں آپ کسی اور طریقے سے بیان کرتے ہیں، وہ کسی اور طریقے سے سمجھتا ہے. اس کو ایک جگہ پہ جائز قرار دیا گیا کہ جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، بیٹی ماں کے درمیان، یا کسی کے درمیان بھی، تو اب ان کے درمیان آپ لوگوں کو حکم ہے، ہر مسلمان کو حکم دیا گیا کہ ان کی اصلاح کے لیے اٹھو. اور اس اصلاح میں ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے بولو تو وہ کہہ کہ جی فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا تھا، تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، میری اماں کے بارے میں یہ کہا تھا، میرے بھائی کے بارے میں یہ کہا تھا، میری بیوی کے بارے میں یہ کہا تھا، اور آپ جا کے یہی باتیں بتا دیں کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. آپ اصلاح کرانے گئے تھے، پھٹا کرانے گئے تھے، آپ کہیں گے وہ تمہارے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتا ہے، تم خامہ خواہی میں ایسا سمجھ رہے ہو، اس کے دل میں ایسا نہیں ہے. تو یہ جو اصلاح کرانے کے لیے جو آپ مسئلے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ دوسرے کا امپریشن کسی اور کے ذہن میں اچھا بیٹھ جائے، اسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اصلاح کے لیے اٹھو اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ اس طرح کی بات کرو کہ جو اچھی اور ایسی بات ہو جو دوسرے کے مسئلے کو حل کرے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں او معروف او اصلاح بین الناس ہو گیا، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، یا نیکی کرنے یا اصلاح احوال کے لوگوں کے درمیان، اور جو شخص کرتا ہے یہ کام اللہ کی رضا کی تلاش میں تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا اجر عظیم. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. کہتے ہیں کہ اور جس نے مخالفت کی رسول کی اس کے بعد کہ کھل کر آ چکی اس کے سامنے ہدایت. دیکھیں ہدایت کیا چیز ہے؟ سوال پہ جمع ہوتا ہدایت وہ چیز ہے جس کو انسان کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. میں نے آپ کو
جب نمازوں کے اوقات کے بارے میں بتا رہا تھا اس وقت بھی اس کے بارے میں بیان کیا. جب میں نے سورہ حمد کی تفسیر کی تھی اس وقت بھی آپ کو بیان کیا تھا. ہدایت کے بارے میں ایک میں ذہن میں بٹھا لیں کہ ہدایت وہ چیز ہے جو انسان کے لیے ہر چیز سے زیادہ ضروری چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت اپنے بندے کو دعا کرنے کے لیے کہا. ایک ہی واجب دعا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے کرنے کا, اور وہ واجب دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. یعنی یہ انسان کو اللہ نے دن کو 5 حصوں میں تقسیم کیا, جن حصوں میں انسان کے بھٹکنے کا خطرہ تھا اللہ نے کہا دیکھو جب تم صبح اٹھو تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کرو, ہدایت کی درخواست کرو کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے. کس طرف ہدایت دے؟ سیدھے راستے کی طرف. اور پھر جب زمانے کے حالات, آفس, گھر, جھگڑے, یہ وہ فلاں دھماکہ, اس سے گزرو اور تمہارے قدم پھسلنے لگے تو فوراً ظہر کا وقت آ جائے, اور ظہر کے وقت جا کے پھر اللہ تعالیٰ سے بولو اے اللہ بڑی مشکل سے یہ ہے بچ کے میں آیا ہوں, پھر مجھے ہدایت کی جو ہے توفیق دے, پھر اثر تک وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کتنی باتوں سے بچے ہیں جنہیں اللہ نے منع کیا ہے, اور کتنی باتوں کو انجام دیا ہے جنہیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا. یہ ایک سادہ سا فارمولہ علماء ہمیں عموماً بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ جس نے مخالفت کی رسول کی اس کے بعد بھی کہ اس کے پاس کھلی ہوئی ہدایت آ چکی, یعنی اس کے پاس ہدایت آ چکی ہوئی ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور سامنے ہدایت. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پہ. دو باتوں کو بیان کیا یہاں پہ, میں ایک بات سمجھ رہا تھا. ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین. ایک تو ہدایت ہو گیا راستے کی تعلیم, اور ایک یہ کہ جو غیر راستے پہ چلے, یعنی اس راستے پر چلے جو مومنین سے ہٹ کر ہو. یہاں پہ مومنین سے مراد کیا ہے؟ ہم تو بڑے حقارت سے بعض دفعہ ذکر بھی مناسب نہیں سمجھتے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہاں بات ہو رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کی, ٹھیک ہے, اور یہ کہا ہے کہ جو ان کے راستے پہ نہ چلے, ٹھیک ہے, تمام کی بات نہیں, اصحاب سے مراد وہی ہے جو حق پہ, اللہ تعالیٰ کا قانون جس کے اسی کے ساتھ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ جو اس راستے پر چلے جو مخالف و مومنین کے. مومنین اس وقت کون موجود تھے؟ اس وقت مومنین کون تھے؟ اس وقت مومنین ان منافقین کے مقابلے میں تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, سچے دل کے ساتھ. کہتے ہیں کہ جو ان کے راستے کو چھوڑ کے چلتا ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پہ بات ہوئی ہے. وَتَوَلَّى وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمَ, تو ہم اس کو اسی راستے پر موڑ دیں گے جس راستے پر وہ چل رہا ہوگا. یعنی اگر وہ ٹریک سے ہٹنا چاہ رہا ہوگا تو ہم بھی اس کو پھر ہدایت نہیں دیں گے, جب وہ نہ ہدایت ہماری قرآن سے سمجھ رہا ہوگا نہ رسول سے سمجھ رہا ہوگا, اور جو مومنین کا راستہ جو جس راستے پہ مومنین چل رہے ہیں اس راستے پہ بھی نہیں چل رہا ہوگا, تو پھر ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے, ہم اس کو آزاد چھوڑ دیں گے, جو وہ کرنا چاہے کرتا رہے, ٹھیک ہے. جس راستے پہ وہ چل رہا ہے پھر آخر میں کیا کریں گے, ہم اس کو جہنم میں اس کو گھیر کر لے کے آئیں گے. کہاں پہ؟ اس کو ڈال دیں گے, اسے گھیر کر جہنم میں. وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمَ, اس کو ڈال دیں گے جہنم میں. وَسَاءَتْ مسیرہ, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مسیر کہتے ہیں پلٹنے کی جگہ, جس جگہ انسان کو پلٹ کر جانا پلٹنے کی جگہ جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مسیر, سواد کے ساتھ آتا ہے. ایک مسیر فارسی میں ہوتا ہے میم سے یہ رے, اسے راستہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے میم سواد یہ رے, مسیر, اسے کہتے ہیں پلٹنے کی جگہ, بازگشت. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلی قانون بیان کیا ہے, اور وہ قانون یہ ہے کہ بے شک اللہ نہیں بخشے گا این یشرک بہ, کہ کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی. کہہ رہا اللہ نے اپنا ایک قانون بنایا, قانون جسے کہتے ہیں کہ ڈائڈنگ پرنسپل اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے. یعنی اگر کوئی جانتے بوجھتے شرک کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود, اپنا پروردگار, اپنا رب, اپنا ملجا, اپنا جسے کہتے ہیں سب کچھ سمجھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شرک کو نہیں بخشوں گا میں. اب یہ شرک بعض دفعہ خفی ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے, بعض دفعہ یہ ظاہر ہوتا ہے. ظاہر شرک کیا ہوتا ہے کہ بتوں کی پوجا کرنا, ان کے آستانوں پہ سجدے کرنا, ان سے مدد مانگنا, ان کی یہ کرنا وہ کرنا. اور چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے کہ ریاکاری. ریاکاری کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام دین کی غرض سے اللہ کو جو کام پسند ہے ان کو انجام دیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. اسے بھی کہتے ہیں کہ یہ شرک خفی یعنی چھپے ہوئے شرک ہیں. یعنی آپ جس کام کو اللہ کے لیے انجام دینا آپ کو چاہیے تھا, آپ اس کام کو لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دے رہے ہیں. اس کو بھی کیا کہا گیا کہ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. ان اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ ہر شرک کو, باقی سارے گناہ وہ معاف کر دے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, اس کے علاوہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے. دونا کے معنی کئی ہوتے ہیں عربی زبان میں.
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پر یہ ہے. دونا کے معنی اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں علاوہ ان تمام معنی میں دونا استعمال ہوتا ہے. غیر ان معنی میں یہ دونا استعمال ہوتا ہے. اللہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ. تو یہاں پر کیا معنی ہے؟ باقی. ٹھیک ہے کہ من دون ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جسے وہ چاہے گا اللہ اسے بخش دے گا. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے اللہ کا کوئی شریک ٹھہرایا تو یقیناً وہ بھٹک گیا اور بہت ہی بری اور دور کی گمراہی میں وہ پڑ گیا. این یدعون من دونہ الا اناسا. اچھا، اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بیان کروں کہ ایک تو گمراہی ہوتی ہے کہ آپ راستے سے ہٹ گئے، لیکن شرک وہ گمراہی ہے کہ جو راستے سے بہت ہی دور لے جاتی ہے. ایک دفعہ آپ روٹ سے ہٹ کے ایک سائڈ کی بائی روڈ پہ آ جاتے ہیں، ایک دفعہ آپ ہٹ کے کسی دیہات گاؤں کے اندر آ جاتے ہیں، ہائی وے سے بالکل ہٹ جاتے ہیں اور پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں مسیح کدھر گیا. تو کہتے ہیں یہ شرک کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ دین سے انسان کو دور لے جاتا ہے. ہر چیز، ہر برائی، ہر گناہ کی جڑ شرک ہے، اور ہر اچھائی، ہر نیکی، ہر خوبی کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز پہ ایمان رکھنے کے لیے کہا وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ نہیں عبادت کرتے، یا بھی انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اب یہ ساری باتیں منافقین کے سزا کے بارے میں ہو رہی ہے. منافقین کی جو آیات چل رہی تھی 128 نمبر آیت تک، یہ تقریباً یہی بحث چلے گی، ان کی سزائیں، ان کے بارے میں باتیں، ان منافقین کے بارے میں یہ چلیں گی. کہتے ہیں یہ نہیں بلاتے مشرکین، منافقین، یہ مشرک ہو گیا تھا نا، جا کے دوبارہ اس نے شرک اختیار کر لیا تھا، اسلام سے مرتد ہو گیا تھا. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں پکارتے. ابھی کس کو پکارتے تھے؟ نہیں پکارتے مگر یہ کہ اناسا. اناسا کس سے نکلا ہے؟ نساء. اناسا کہتے ہیں مؤنث سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، مؤنث یعنی ہم یہاں پہ خاتون کہتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ دیویاں لی ہیں، انہوں نے کچھ دیویاں بنائی ہوئی تھیں، ان کے بت بنائے ہوئے تھے. لات و عزا و منات، یہ کچھ دیویاں تھیں، ان کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے. یہ بعض کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، ان کے انہوں نے بت بنا لیے تھے. تو اس طرح کر کے انہوں نے خواتین کے نام پر کچھ مورتیاں بنائی ہوئی تھیں. خواتین کے آج بھی آپ دیکھیں کہ مورتیاں جو بنتی ہیں ہندوستان کے اندر، اکثر ان میں سے خواتین کی مورتیاں ہوتی ہیں. بڑے ان پہ لباس، بڑے خوبصورت زیورات اور بڑے لباس ان کو پہنا کے بڑا ان کو اٹریکٹفل بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے جسم کی ساخت اور ان کے لباس، ان کے اوپر زیورات، یہ تمام چیزیں لگا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا. اس میں بت پرستی کے اندر اس میں سجاوٹ کی ہوتی ہے. اور آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ پہلا شخص جو عرب میں بت پرستی کا باعث بنا تھا وہ کون تھا؟ ایک نام بتایا تھا، میں کسی کے ذہن میں ہے؟ عمر بن لوئی. ٹھیک ہے، عمر بن لوئی کون تھا؟ یہ ایک سردار تھا، مکہ کا ایک سردار تھا، اور یہ تجارت کی غرض سے گیا یمن یا کسی ایسے علاقے میں کہ جہاں پر بتوں کی پوجا ہوتی تھی. اور وہاں پر ایک قوم تھی جو اپنے آستانے پر، مختلف آستانے تھے، ایک عرس ٹائپ کا، ایک جشن ٹائپ کا ہو رہا تھا. وہاں پہ لوگ جھوم رہے تھے اور بڑے اچھا روشنی کا سما تھا، بڑے لوگ گا گو کے اور بڑے جھوم جھوم کے دعائیں کر رہے تھے اپنی. تو یہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ کہتا ہے یہ ہماری مورتیاں ہیں، یہ ہمارے بت ہیں. کہتے کرتے کیا ہیں؟ کہتا ہے یہ والا جو ہے وہ بارش برساتا ہے، یہ والا جو ہے کھانا دیتا ہے، یہ والی جو ہے وہ شادیاں کرواتی ہیں، یہ والی جو ہے وہ بچے جو ہے وہ دلواتی ہیں. یہ تمام انہوں نے گنوا دی انہوں نے. تو کہتے ہیں یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، ہمارے یہاں بڑی بارش کی کمی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، ایک مجھے بھی دے دو. تو یہ وہاں سے مانگ کر، ٹھیک ہے، ایک بت لایا. یہ کون سا بت تھا؟ یہ ہبل کا بت تھا. اس نے لا کے کعبہ کے اطراف میں جا کے اس بت کو لگا دیا. اور یہ پہلا شخص تھا جس نے بت پرستی کو رائج کیا. اس نے پھر لوگوں میں آ کے بتایا کہ یہ اس کی کوالٹیز یہ ہیں بھائی، ابھی تم کعبے کی طرف دیکھتے ہو، کعبے کو چھوڑو، اس کی طرف کرو، یہ ساری چیزیں دینے والا ہے. تو اس نے کعبے سے موڑ کے لوگوں کا رخ کہاں پہ کر دیا؟ بتوں کی طرف کر دیا. تو اسی لیے حدیث بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں کہ قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کی پیٹ کی اتڑیاں اس کے جسم سے باہر ہوں گی اور یہ اپنی اتڑیوں کو سمیٹتا ہوا پورے جہنم کے اندر پھر رہا ہوگا. تو یہ شخص پہلا شخص تھا جس نے بتوں کی جو ہے وہ یہاں پہ ترویج کی تھی عرب کے اندر. تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ پکارتے ہیں دیویوں کو، اناس، بیٹیوں، یعنی جو خواتین کے بت ہوتے ہیں ان کو یہ پکارتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا، یعنی لفظ جب آتا ہے نا کہ یہ لفظ واہ کبھی کبھی یعنی کے معنی میں بھی آتا ہے. واہ صرف ہمیشہ اور کے معنی میں نہیں آتا، واہ کے کئی معنی ہوتے ہیں. واؤ جو ہوتا ہے لفظ اور کے معنی میں بھی آتا ہے، واؤ جو ہے قسم کے لیے بھی آتا ہے، واؤ جو ہے حال کے لیے بھی آتا ہے، واؤ یعنی کے معنی میں بھی آتا ہے. اب یہاں پہ یعنی معنی کریں یا اور معنی کریں، دونوں معنی ایک ہی طرح ایسے تقریباً ذہن کو نزدیک کر دیں گے آپ کے. وہ کیا کہ یہ بتوں کو پکارتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، اور نہیں عبادت کرتے یہ شیطان کی جو مرید ہے. مرید کہتے ہیں، مرید
یعنی بہت ہی پست، جو کھوکھلا ہو چکا ہو، جو ڈھیلا ڈھالا ہو، جو کسی کام کرنے کے قابل نہ ہو. کہتے ہیں یہ شیطان پست یعنی جو کچھ کر نہیں سکتا، صرف وسوسہ کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. یعنی بتوں کی عبادت کرنے کا مصداق کیا ہے؟ یعنی شیطان کی عبادت کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ، لعنہ اللہ، لعنت ہے اللہ کی ان کے اوپر. وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور کہا تھا اس نے کہ ضرور لے کر رہوں گا میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقرر حصہ. یہ ذکر ہے کون سے واقعے کا؟ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، مردود اور مغفور ہو کے یہاں سے جنت سے نکل جا. تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنا حصہ، مجھے مہلت دے، میں اپنا تیرے اس کائنات، اس آدم کی اولاد میں سے اپنا حصہ، یعنی اپنا حصہ سے مراد کیا؟ یعنی جو دوزخ میں میرا تو نے مقام رکھا ہے اس کام کے نہ کرنے کے بعد، میں چاہوں گا کہ اپنے ساتھ ان کو بھی، یعنی خود تو ڈوبے السلام، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یعنی ان کو بھی لے کے ڈوبوں گا اپنے ساتھ، لیکن میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ ان کے درمیان وسوسہ کروں گا. اور بعض جگہوں پہ آیا ہے کہ لأحتکن، یعنی میں ان کی اولادوں کے گلے دبا دوں گا. یعنی شیطان کی اسٹریٹجی کے اندر ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ وہ جب کسی سے بدلہ نہیں دے پاتا تو اس کی اولاد سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے. یعنی یہ شیطانی اسٹریٹجی ہے. آج کل یہ اسٹریٹجی ہمیں نظر آتی ہے تاریخ کے اندر، اور وہ تاریخ کے اندر اسٹریٹجی کہاں دیکھتے ہیں؟ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آئے تو پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا بغضا لابیک، تیرے باپ کے بغض میں ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں، رسول اکرم کے بغض میں امام علی کو، امام علی کے بغض میں ان کی اولاد کو، اور ان کی اولادوں کی اولادوں کو شیطان نے یہ چال چلی کہ ان کی اولادوں کو قتل کروا دیا. یہاں پہ وہ سارا بھی ذکر آنے والا ہے. پھر اس کے بعد اس نے اپنی کوالٹیز بیان کرنی شروع کی، میں ان کے ساتھ کروں گا کیا. اب دیکھیں کہ ہم اس کی چالوں میں سے کہیں پھنسے تو نہیں ہے کسی ان چیزوں میں سے جس کے بارے میں شیطان نے کہا تھا کہ میں یہ کام ان کے ساتھ کروں گا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان کے قول کے بارے میں کہ ایک سوال بھیجے محمد والے محمد پہ. ولا امنینہم، امنی کہتے ہیں امید کو، جھوٹی امید کو کہتے ہیں امنی. ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں نا امانی، آپ نے لفظ سنا ہوگا، امانی یہود، امانی کہتے ہیں جھوٹی امید کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے قسم جو اس کو کھائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کو نقل کر دیا. کہتا ہے کہ میں ان کو سبز باغ دکھاؤں گا. ایک آج بٹ کوائن خریدو گے نا، کل یہ 10 کے برابر ہو جائے گا. آج فلاں کمپنی کا شیئر خرید لو گے، کل یہ اتنے زیادہ کا بک جائے گا. میں مثالیں ایسی دے رہا ہوں کہ جو آج کل ہمارے دماغ بچوں کے ذہنوں میں آ سکے. یا میں آج ایک پراپرٹی بنا لوں گا تو کل کو یہ اتنے کی بکے گی، میں اس کے بعد 2 لے لوں گا، بڑھاپے کے اندر 2 گھروں میں رہوں گا. مثال کے طور پہ آج اپنا 401 کے اتنا بڑھا لوں گا تو میں اتنا بڑا یہ کر لوں گا. اب اس کی مصداقات آپ یہ نہیں کہ یہ شیطان کی چال ہے. ایک ہوتا ہے کہ دور اندیشی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہوس میں کچھ بہت زیادہ کر لینا کہ اپنی 7 نسلوں کے لیے بچا کے رکھوں گا، یہ پھر ہوس ہو جاتی ہے شیطان والی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ شیطان کا قول نقل کہتا ہے وہ جھوٹی امیدیں دلائے گا، تمہیں سبز باغ دکھائے گا. قارون کے پاس آگے لوگ کہتے تھے کہ تیرے پاس اتنا پیسہ ہے بھائی، ان غریبوں کو دے دو تھوڑا سا. تو وہ کہتا تھا یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، آئی ایم سیلف میڈ. سیلف میڈ کچھ نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک، سیلف میڈ کچھ نہیں ہوتا، سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہیں دیا ہے میں نے دیا ہے، ٹھیک ہے، میری وجہ سے تمہارے پاس. سیلف میڈ دنیا میں مسلمانوں کے درمیان تو کم از کم یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سیلف میڈ ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کچھ میں دیتا ہوں، کسی کو آزمائش کے لیے دیتا ہوں، کسی کو جو ہے وہ آزمانے کے لیے دیتا ہوں، کسی کو امتحان کے لیے دیتا ہوں، کسی اس طرح سے میں ان کو دیتا ہوں. تو دوسری اس کی چیز کیا ہے؟ ولا آمرنہم فلیبتکن آذان الانعام، اور ان کو حکم دوں گا کہ وہ چیڑ دیں مویشیوں کے کان. اس زمانے میں مویشی کہتے ہیں جو چوپائے ہوتے تھے نا، جو یہ ہارس اور گائے، بھینس تو وہاں پہ نہیں ہوتی تھی، گھوڑے، اونٹ، ان چیزوں کے وہ کان چیڑ دیا کرتے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطانی کام بتایا، یعنی کسی جانور کو کسی آستانے کے لیے مخصوص کر دینا، کسی کام کی وجہ سے کہ یہ اس آستانے کا جانور ہے، اس کو دوسرے کاموں سے ہٹا دینا کہ کوئی اس سے سروکار نہ رکھے. جیسے ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ گاؤں ماتا پھر رہی ہیں، وہ سبزی کی دکان سے جو ہے گاؤں ماتا کھا بھی نہیں ہے، اور بیچارہ کچھ کر بھی نہیں سکتا کہ گاؤں ماتا ہے، کچھ کر دیں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. وہ کیا کرتے تھے، ایسا ان کا ایک رواج تھا، ایسا اونٹ، ایسی اونٹنی جو مثال کے طور پہ جو 8 یا 10 بچے دے چکی ہو، اس کو وہ آزاد کر دیتے تھے، اس کے کان چیٹ دیتے تھے. اب کسی کو کوئی اس سے سروکار نہیں ہوتا، نہ کوئی اس کا دودھ دھوتا تھا، اور نہ کوئی اس کو قتل کرتا تھا، نہ کوئی اس کو سواری کرتا تھا، نہ گوشت کے لیے استعمال کرتا تھا. یہ پھرتی جاتی تھی ادھر ادھر، لوگوں کے غلوں میں منہ مارتی تھی، آزاد پھرتی جاتی تھی. تو یہ آستانوں کے نام پہ بھی یہ کرتے تھے. کسی آستانے کا انہوں نے کہا یہ جانور مخصوص ہے اس آستانے کا،
جیسے ہمارے یہاں بھی بعض، اگر آپ ذرا غور کریں تو ہمارے یہاں بھی بعض چیزوں کو مخصوص کر دیا جاتا ہے، بعض چیزوں سے نہیں اب اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، اب یہ فلاں کام کے لیے مشقت سے آپ کسی کو نہیں کر سکتے. یہ شیطانی کام تھا جو شیطان نے عربوں میں کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، معذرت چاہتا ہوں کسی کو کچھ اور خیالات آ رہے ہیں اس کے بارے میں، میں یہاں پہ قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اور تیسرا کام جو شیطان کا کہا کہ میں ان کے دماغ میں ایسا وسوسہ ڈالوں گا کہ یہ اپنی جنس تبدیل کروانے لگیں. اور آج کل آپ کو یہ اپنے اس معاشرے میں، پوری دنیا میں ہی اور اس معاشرے میں زیادہ نظر آ رہا ہے. یعنی وہ چیز جس کو اللہ نے جس طرح سے خلق کیا تھا اس میں یہ تبدیلی پیدا کریں گے. آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے دنیا میں شیطان پرستوں نے کس طرح سے جنس کی تبدیلی کا عمل شروع کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قول یہاں بیان کیا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اور میں ضرور بدل دوں گا جو اللہ کی بنائی ہوئی ساخت ہے اس کو. اللہ نے مجھے مرد بنایا تھا لیکن آج میں فیل کر رہا ہوں کہ میں عورت ہوں تو میں اپنی جا کے سرجری کروا لوں گا. اللہ نے مجھے عورت بنایا تھا، آج میں فیل کر رہا ہوں کہ میں مرد ہوں تو میں اپنی سرجری کروا لوں گا. ابھی تو بات مرد اور عورت سے نکل کتے بلی تک پہنچ گئی. آج میں اپنے آپ کو کتا محسوس کر رہا ہوں، آج میں اپنے آپ کو بلی محسوس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں یہ شیطانی حربیں ہیں. یہ شیطانی حربیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شیطان کا قول بیان کر رہا ہے کہ وہ کہے جو چیز اللہ نے جس طرح بنائی تھی میں اس میں تغیر پیدا کر دوں گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. بس جو ان باتوں میں شیطان کی پیروی کر لے گا اور جس نے شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، یقیناً اس نے اٹھایا کھلا گھاٹا. یعنی وہ سراسر گھاٹے میں ہے، اس نے کوئی فائدہ اس کو شاید یہاں پہ تو بظاہر لگ رہا ہو فائدہ، لیکن وہ فائدہ نہیں ہے، وہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے. میں اپنی بہت اختصار کے ساتھ یہاں سے سائز سے آگے نکل رہا ہوں. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم ہم الشیطان الا غرورا. کہتا ہے میں ان کو جھوٹے وعدے کروں گا کہ تم یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا. آدم کی اولاد کو اسی طرح اس نے بہکانے کا فیصلہ کیا تھا اور کہا کہ آرزوؤں کے سبز باغ اس کو دکھاتا جاؤں گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کے وعدے سچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جھوٹے وعدے ہیں مگر پرفریب. یعنی کیا فرما رہا ہے کہ ان کو اس نے وعدے دیے لیکن ان سے جو وعدہ شیطان نے کیا وہ کچھ نہیں تھا مگر فریب کے. اس کا سارا کا سارا وعدہ فریب تھا. قیامت کے دن یہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب شیطان کے بارے میں شکایت کریں گے تو شیطان کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. بھائی ہاں کیا شکایت ہے؟ تم سارے کے سارے کیوں میرے خلاف شکایتیں کر رہے ہو؟ تو کہیں گے یہی تھا اسی نے ہمیں بھڑکایا تھا. وہ کہیں گے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے کے آیا تھا، میں تو صرف کہا تھا، باقی تو کرنے والے تو خود تھے. اس کے کلاس کے بعد مجھ سے سنیے گا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے تو صرف کہا تھا. اس کے بارے میں آپ کو کیمرہ بند کرنے کے بعد بتاؤں گا کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. ایک سلام بھیجے محمد والے محمد پہ، کیونکہ وہ لمبا واقعہ اور ٹائم کوئی ایسا نہیں ہے، ٹائم تھوڑا سا لگ جائے گا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بعد میں بیان کروں. ولا یجدون عنہا محیصا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نہیں پائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم. اولئک ماواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہیں پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ. یعنی قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس اللہ تو معاف ہی کر دے گا، اللہ بہت رحیم ہے. ٹھیک ہے، باتیں بہت اچھی ہیں، اللہ رحیم ہے، بالکل اللہ رحیم ہے، لیکن اللہ نے جہاں کا عذاب دوں گا وہاں عذاب ہی دے گا. جن کو کہا ہے کہ یہ میرے قوانین ہے، جو قانون کو کراس کرے گا اس کو میں عذاب دوں گا، اور کہا ہے کہ میں بھر دوں گا دوزخ کو اپنے نافرمانوں سے. ٹھیک ہے. تو جہاں اللہ رحیم ہے وہاں رحمت دکھائے گا، جہاں پہ جبار ہے وہاں جباریت دکھائے گا، جہاں قہار ہے وہاں قہاریت دکھائے گا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح نیک عمل کو تو کہتے ہی کہتے ہیں، لیکن عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جو مسلسل جاری رہے. ایک دفعہ نماز پڑھنا نیک عمل ہے، لیکن یہ عمل صالح کا بنتا ہے یہ مسلسل جاری رہے. ایک دفعہ صدقہ کرنا عمل نیک ہے، لیکن یہ عمل صالح کا بنتا ہے جب اس کے اندر مداومت ہو، جب اس کے اندر کنٹینیوٹی ہو. ٹھیک ہے. یہ اس وقت عمل صالح بنتا ہے. ہر وہ نیک عمل جس میں کنٹینیوٹی ہو وہ عمل صالح کہلاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صالحین کو دوست رکھتا ہوں. یہی کہتے ہیں نا الحقنا مع الصالحین، کہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے. تو یہ صالحین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جو مسلسل نیک عمل کرتے تھے. یہ نہیں کہ آج میں نے صدقہ دے دیا 100 روپے بس دے چکا بھائی اپنا حصے کا، نہیں، مسلسل دینا ہے.
آج میں نے کسی کے ساتھ نیکی کر دی، میں نے تو کر دی، اب کتنی کروں؟ نہیں، مسلسل کرنی ہے. تو یہ مسلسل نیکی پر قائم رہنا کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے انعام کیا ہے؟ سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، میں ضرور ان کو داخل کر دوں گا، جلد ہی ان کو داخل کر دوں گا ایسی جنتوں میں جن کے وسط میں، یہاں پہ تحتہا الانہار ایک عربی کا محاورہ ہے، یعنی جن کے نیچے بہ رہی ہوں گی. نیچے بہنے سے کیا فائدہ ہے؟ مثلا اگر میرے پیر کے نیچے یہاں دریا بہ رہا ہو تو مجھے اس دریا کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ محاورہ ہے. یعنی اس کی مثال یوں رکھیں، اگر کوئی ایسی وادی کہ جس کے تہ میں یا اس کے وسط میں دریا بہ رہا ہو اور اوپر درخت لگے ہوں، اور ایسے درخت جن کو پانی دینے کے لیے کسی باہر سے آ کر کسی کے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی جڑیں خود بخود اس سے کھینچ لیں، یعنی وہ فائدہ جو دریا سے حاصل ہونا ہے وہ بغیر کسی کے پہنچائے اس تک پہنچ جائے. تو ایسی نہریں ہوں گی ان کے پاس کہ اس تک ان کو جانا نہیں پڑے گا، اس کا فائدہ ان کے جو بھی فوائد ہیں وہ ان کو خود بخود پہنچتے رہیں گے. تو کہتے ہیں ان کے پیروں میں جو ہے وہ ان کے نیچے جنتیں ہوں گی، ان کے ہمراہ جنتیں ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایک لفظ ہوتا ہے خالدین. خالدین کے لیے جب جنت کا لفظ آتا ہے تو خالدینہ کے ساتھ ابدا کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب جہنم کا لفظ آتا ہے اس کے لیے خالدین کا لفظ آتا ہے. تو بعض علماء نے اس کے یعنی بعض علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اس کے بارے میں، کہ خالدین یعنی جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اللہ نے ہمیشہ کے ساتھ ایک لفظ ابدن بھی لگا دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ابدن، اللہ کا ابدن ایک ایسا ابدن ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد ان کے سارے گناہ معاف ہونے کے بعد، وہ جہنم کے یا عذاب تھوڑے سے کاٹنے کے بعد ان کو دوبارہ جنت میں لے کے آیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے پیدا ہی انسان کو جنت کے لیے کیا ہے. یہ ایک نظریہ ہے. اب یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک صحیح نہیں ہے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. اور ایک کہتے ہیں نہیں، اگر خالدین کا ہے جو جہنم میں چلا گیا، شرک کے بعد اس نے توبہ نہیں کی، تو پھر اس کے حساب میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہونی، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. بہرحال یہ دونوں نظریے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں ہونے چاہیے کہ بہت بڑے بڑے اس کے بارے میں جو ہے وہ گروپ بنے تھے. اور اس کے ابن عربی کو آپ جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ابن تیمیہ اور اس طرح کے بہت سارے افراد کہ جو ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں کافر اور ملحد، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، لیکن اس نظریے میں دونوں یعنی وہ متحد تھے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ بس میں اپنی گفتگو بس ایک دو آیتیں پڑھ کے، کیونکہ مجھے آج حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑے سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے وہ دو چار الفاظ بیان کر دوں، تاکہ ایام فاطمیہ جو شروع ہونے والے ہیں اس کے حساب سے ہماری ایک چھوٹی سی جو ہے وہ حاضری ہو جائے. بہرحال اس کے بعد ہم اس آیت کو آخری پڑھ کے ختم کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور کون اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا ہے. ایک ہوتا ہے قیل، قیل کہتے ہیں کہنے کو، بات کو کہتے ہیں قیل. قیل و قال آپ نے سنا ہوگا نا، قیل و قال، یہ بات کو، قالا اسی سے نکلا لفظ، قالا اس نے کہا، قیل یعنی کہنا، بات کرنا. اللہ کی بات سچی بات کس کی ہوگی؟ کہتے ہیں کہ قال اور حال دونوں کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. توبہ کا طریقہ کیا بیان کیا ہے؟ قال اور حال. قال یعنی اپنی زبان سے توبہ کریں، خالی قال والی توبہ کافی نہیں ہوتی، حال بھی ہونا چاہیے توبہ کا. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ معافی مانگ رہے ہیں اس کام کو چھوڑنا بھی پڑے گا. جس چیز کے بارے میں معافی مانگ رہے ہیں، اگر کسی کا حق ہے تو اس کو پلٹانا پڑے گا. اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس کو منانا پڑے گا. ضروری نہیں کہ آگے بولے میں تمہاری غیبت کی تھی اس لیے منانا ہے، نہیں، اس سے ہنس کے بات کر لی، ٹیلی فون کر لیا، کچھ بات اس کو تحفہ دے دیا، اس کو اپنے گھر بلا لیا، اس کے گھر چلے گا، سلام علیکم کر لی، یعنی اس سے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ عقل مند ہو تو سمجھ جائے کہ بھائی اب ایک بندہ رجوع کر رہا ہے تو رجوع ہو جائے. تو بہرحال تو یہ مسلمانوں کے درمیان کہا گیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہیں. روایات کے اندر بہت سخت جملے ملتے ہیں کہ جو شخص ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اس کے لیے بڑے اس میں وعدے وعید کیے گئے کہ ان کے لیے یہ ہے، یہ فلاں فلاں، ان کے اوپر اثرات اس طرح کے بڑھتے ہیں. بہرحال ہم یہیں تک اپنی گفتگو کو رکھتے ہیں.